السلام علیکم. میں زینت جبین صدیقی ایک بار پھر سے آپ سبوں کی خدمت میں جناب سعید انجم صاحب کی لکھی کہانی فیصلہ لے کر حاضر ہوں. سماعت فرمائیں. فاطمہ، ارے او فاطمہ، سن رہی ہے یا نہیں؟ ساس امی حمیدہ بیگم نے جب اپنی بہو فاطمہ کو اس طرح پکارا تو وہ اور زیادہ دیر رک نہ پائی. اپنی آنکھوں کو خشک کرتی ہوئی، دل کی دھڑکنوں کو قابو میں لاتی ہوئی ساس امی کے پاس آ گئی. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. کیوں نہ ہوتی؟ اخلاق کے غم میں آنسو بہاتے بہاتے اس کی آنکھیں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. فاطمہ کو دیکھنے کے بعد ساس امی کہنے لگی، اب رونا دھونا اور لمبے لمبے آنسو مجھے نہ دکھا. تو میرے لائق بیٹے کو اور ہماری زندگی کے سہارے کو تو کھا چکی، اب کیا گھر کے باقی افراد کو بھی مار کر دم لے گی؟ ساس امی کی ان جلی کٹی اور دل و دماغ کو جھلسا دینے والی باتوں سے فاطمہ کے چہرے پر خوفگی اور ناراضگی کی جھلک نمودار ہوئی تو، لیکن وہ انہیں ضبط کرتی، سارے غم و غصے کو برداشت کر کے اور ان کی ساری غلط باتوں کو نظر انداز کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتی رہی. اخلاق احمد خان اور فاطمہ عظیم کالج کے زمانے میں پیار کی زنجیر میں بندھ گئے تھے. اخلاق جس طرح ظاہری خوبصورتی کا مالک تھا، اسی طرح اللہ نے اسے باطنی خوبصورتی کے جوہر سے نوازا تھا. کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد MBBS کی سند حاصل کی اور ایک کامیاب ڈاکٹر کی حیثیت سے شہر میں مشہور ہو گیا. اس کا چھوٹا بھائی جاوید 7ویں جماعت میں اور چھوٹی بہن نازنین 5ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. والدہ حمیدہ بیگم نہایت تیز و ترار دماغ رکھتی تھیں، جبکہ والد اعجم خان جسمانی طور پر معذور تھے اور کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھے. گھریلو ذمہ داریوں کے علاوہ اخلاق اپنے بھائی بہن کی تعلیم اور بیمار والد کی ذمہ داری کی ذمہ داریاں بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ پوری کر رہا تھا. فاطمہ عظیم کی خوبصورتی میں ایک مقناطیسی کشش تھی جو ہر ایک کو چشم زدن میں اپنا گرویدہ بنا لیتی. بے حد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تیز فہم بھی تھی. والدین کی واحد بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ان کی بے حد عزیز تھی. BA LLB کی تعلیم پوری کرنے کے بعد ایک ذہین، قابل اور کامیاب وکیل بن کر کورٹ میں پریکٹس کرنے لگی تھی. اخلاق کے ساتھ ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے کے 2 مہینے بعد ہی فاطمہ کی زندگی میں ایک نہایت خوفناک اور ہولناک حادثہ پیش آیا، جب اس کا شوہر اخلاق کار کے ایک بدترین حادثے کا شکار ہو گیا اور جائے واردات پر ہی اس کی روح پرواز کر گئی. اس بدترین حادثے نے اس کی خوشگوار زندگی کے سنہرے سپنوں کے شیشے کو چور چور کر دیا، جس کی کرچیاں آج تک اس کی روح میں چبھ رہی تھیں اور وہ اخلاق کی یاد میں اکثر غمگین رہتی. اس کے اداس رہنے پر ساس امی ہمیشہ اسے اپنی زہریلی باتوں کا نشانہ بناتی رہتی. کبھی کبھی تو وہ فاطمہ کے کمرے میں اس کا جائزہ لیتی کہ وہ کس کام میں مشغول ہے. ایک شام وہ یہ دیکھ کر خوش ہوئیں کہ فاطمہ اپنے تمام کپڑے اور ضروری چیزیں اپنی صندوق میں رکھ رہی ہے. انہیں احساس کامل ہو گیا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے گھر واپس چلی جائے گی. لیکن بہت جلد انہیں اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا کہ فاطمہ تو اپنے والدین کے گھر واپس چلی جائے گی، اس کا نکاح ثانی ہو جائے گا اور زندگی کے اجڑے گلشن میں پھر سے بہاریں آ جائیں گی. لیکن ان کی زندگی کے چمن میں تو ایسا خزاں چھا گیا ہے
جس کے دور ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ سوچتی رہتی کہ اب کیا ہوگا، ان لوگوں کی زندگی کی ناویں کیسے چلیں گی، بیمار کی تیمہ داری اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ اپنوں سے بھی کسی سہارے کی امید نہیں تھی۔ یہ تمام باتیں ان کے دماغ میں مسلسل کربناک چوٹیں لگاتیں، جس سے وہ ہمیشہ پریشان رہتیں۔ ایک روز عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فاطمہ ساس امی کے پاس آ گئی تو اسے دیکھ کر ان کی زبان سے کٹے الفاظ نکلنے لگے۔ کیوں ہمارے پاس آئی ہے منحوس؟ تو ہم سے دور ہی رہ، ہم تیری پرچھائی بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ فاطمہ بولی، آپ مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہیں امی؟ اخلاق کے ساتھ جو ہوا اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی مصلحت تھی، اس کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ مجھے معلوم ہے اخلاق کی موت کا غم آپ کو مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ آخر آپ ماں ہیں۔ مجھے آپ کے دکھ درد کا احساس ہے۔ میرا خدا گواہ ہے کہ جب سے میں اس گھر میں دلہن بن کر آئی، آپ کو اپنی امی کی حیثیت سے چاہتی رہی ہوں۔ آپ کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں جانی۔ میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا، بلکہ آپ کی تمام چپتی باتوں کو اور جلتے الفاظوں کو پھولوں کی مہک اور برف کی ٹھنڈک کی طرح محسوس کی۔ میں وہ نہیں جو آپ کے تیکھے لفظوں کو سن کر اور تکلیف دہ سلوک سے تنگ آ کر اس گھر کو چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ اس گھر میں دلہن بن کر آئی ہوں، اب یہاں سے مر کر ہی جاؤں گی۔ اس لیے اب میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں کہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ امی، آپ کو شاید پتہ نہیں کہ شادی سے پہلے میں BLLB کرنے کے بعد کولکاتہ ہائی کورٹ میں وکالت کر رہی تھی۔ میں اخلاق سے بولی تھی کہ شادی کے بعد میں اپنی وکالت کی پریکٹس جاری رکھوں گی، لیکن اس نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ وہ جتنا کما لیتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بے حد برکتیں ہوتی ہیں، اس لیے مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور میں اس کے اس مشورے پر ہنسی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ اب آپ کو اور گھر کے کسی بھی فرد کو اداس رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس سے قبل وہ 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب گھر کے تمام اخراجات کی، ابو کی ذمہ داری کی اور بچوں کی تعلیم کی ذمہ داریاں میں پوری کروں گی، اور اس کی ذات سے پوری توقع ہے کہ وہ مجھ کو اس کوشش میں ہمیشہ کامیاب اور کامران کرتا رہے گا۔ میرے اس فیصلے سے اخلاق کی روح کو بھی چین اور سکون نصیب ہوں گے۔ فاطمہ کی اس طرح باتیں ساس امی کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ وہ اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھتی رہیں اور اس کی زبان سے نکلتے ہوئے انوکھے اور اچھوتے کلمات کو بغور سنتی رہیں۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فاطمہ جو کچھ بھی ان سے کہہ رہی ہے وہ حقیقت کی دنیا میں کہہ رہی ہے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے زندگی کے آسمان پر چھائے ہوئے رنج و الم کے سائے چھٹ رہے ہوں۔ انہیں محسوس ہوا جیسے زندگی کے آسمان پر چھائے ہوئے رنج و الم کے سیاہ بادل چھٹ رہے ہوں۔ مصیبتوں کے خاروں کی درد بھری چبھن دم توڑ رہی ہے اور مسرت و سکون کے پھولوں کی خوشبوئیں شام جام کو معطر کر رہی ہیں۔ اس کا مرجھایا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ فطر مسرت کے جذبوں سے سرشار ہو کر رب کا شکریہ ادا کی کہ اس نے اس کے گھر فاطمہ کو ایک بہو نہیں بلکہ رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی کو شفقت سے چوم کر رشک بھری آنکھوں سے
लरसते होंठों से बोली, बेटी, मैं तेरे बुलंद ख्यालों को और अछूते फैसलों को मरहबा कहती हूँ। तूने अल्लाह के फजल से हम लोगों को मौत की वादी से निकालकर खुशगवार जिंदगी की राहों पर ले आई है। तेरे इस फैसले से हम फिर से खुशियों की फिजा में सांस ले सकेंगे। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने कोहे-नूर को एक मामूली पत्थर समझा और बादे नसीम को बादे सितम। ये खुशी काबिले फ़ख्र है कि तुझे अल्लाह ने खातूने जन्नत के कदमों की धूल से नवाजा है और तेरे दिल को उनके इखलाक़े हुस्ना से मन के अनमोल मोतियों से सजाया है। मैं तेरी अज़मत को पहचान न सकी, तेरी कदर न की। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे फ़ातिमा। मैं तेरे पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। ये कहकर सास अम्मी जैसे ही फ़ातिमा के कदमों को छूने के लिए झुकीं, फ़ातिमा ने फ़ौरन उन्हें दोनों शानों से पकड़कर उठा लिया और हलक में फंसती हुई आवाज़ में बोली, नहीं अम्मी, आप ऐसा न करें, मुझे गुनाहगार न बनाएं। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके कदमों को पकड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूं और आपके कदमों तले रखी हुई जन्नत को हासिल करूं। फ़ातिमा की बातें सुनकर अम्मी के ज़ब्त की सारी हदें टूट गईं और वाहिलाना खुशी में उसे अपने सीने से लगाकर बोली, फ़ातिमा, तुझ जैसी बेटी पर दुनिया भर की सारी माएँ कुर्बान। तेरे अजीम फैसले ने हम सबों की ज़िंदगी के आंगन में खुशियों के फूल खिला दिया है। दुनिया तुझे क़यामत तक एक मिसाली बेटी और माया नाज बहू की हैसियत से याद रखेगी। उम्मीद है कि आप सबों को यह अफ़साना पसंद आया होगा। अगर हमारा अफ़साना पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे शुक्रिया का मौका दें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।